ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بندہ بولتا میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، باقی ساری چیزوں کو دیکھ رہا۔ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مگر ہمارا مصلی بیچارہ کہتا ہے نہیں بھئی اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، باقی دنیا کی ساری چیزیں اس کو نظر میں آتی ہیں۔ کہاں میں گیا تھا، کہاں گھومنے گیا تھا، نماز کے بعد کہاں کہاں جانا ہے، اور کیا کیا پلاننگ کرنی ہے، کس دعوت میں شریک ہونا ہے نا، کس دوست نے مدعو کیا، وہ ساری چیزیں جو ہے نماز میں یاد آتی ہیں، اور نماز میں حساب کتاب بھی چلتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال تعالی وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے بعد قوم ثمود کا واقعہ انشاءاللہ ہم لوگ سماعت کریں گے۔ قوم ثمود میں اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ ایسی قوم تھی جن کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں، لمبی اور لانگ لائف والے لوگ تھے۔ یہ مٹی کا گھر بناتے تھے اور تھوڑی ہی دنوں میں ان کا گھر گر جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ کیوں نہ ایسا گھر ہم تعمیر کریں جو ہماری زندگی میں تو باقی ہی رہے، بلکہ ہمارے بعد کئی صدیوں تک وہ گھر باقی رہے، ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری طاقتوں سے اور ہنر سے ان لوگوں کو نوازا تھا، لیکن یہ ایسی قوم تھی جس نے قوم عاد سے کوئی نصیحت نہیں پکڑی۔ قوم عاد کو جو تباہ و برباد کیا گیا وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس قوم نے کوئی نصیحت نہیں پکڑی۔ آئیے سب سے پہلے اس قوم کے بارے میں تھوڑی بنیادی ڈیٹیلز جان لیتے ہیں کہ قوم کہاں سے تھی، کہاں رہتی تھی، اس کا علاقہ کیا تھا، اور کس کے نسل سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے۔ قوم ثمود جو ہے یہ ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ جیسے قبیلہ ہوتا ہے، اب اس قبیلے میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے۔ ارے بھائی جیسے نظام آباد میں ہم لوگ رہتے ہیں تو کوئی کہے نظام آباد والے، اہل نظام آباد، نظام آباد کے لوگ، تو ایسے ہی ثمود قبیلے سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان کو قوم ثمود کہا جاتا تھا۔ یہ ثمود والے لوگ، یہ جدیس کے بھائی ثمود کی نسل سے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں آثر کے بیٹے تھے، اور یہ آثر ارم کا بیٹا تھا، اور ارم یہ نوح کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کے جیسے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافث۔ تو جو سام ہے، سام کا بیٹا ارم تھا، اور ارم کے بیٹے یہ ثمود اور آثر تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان مقام حجر میں تھی۔ اسے مدینہ صالح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس مقام کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے جو مقامات تھے، جب عذاب آیا اور عذاب آنے کے بعد ساری جگہیں برابر سرابر ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یافتہ جگہوں پر جانے کے لیے ایک کنڈیشن لگا دی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی جب روانہ ہوئے تو راستے میں ان مقامات سے گزر ہوا۔ چند صحابہ گئے اور جانے کے بعد ان کے جو کھنڈرات تھے وہاں سے انہوں نے پانی نکالا، پانی موجود تھا، اس سے ان لوگوں نے اپنی دیگیں چڑھا دیں، آٹا گوندھ لیا۔ اللہ کے نبی کو جیسے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگوں کو الٹوا دیا، کہا نہیں دیگوں کو الٹ دیا جائے، اور جو آٹا تھا وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو عذاب والی جگہیں ہیں یہاں پر تم داخل مت ہونا، اور اگر داخل ہونا پڑے تو روتے ہوئے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان کے اوپر آیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یافتہ جگہوں پر جانے کی کنڈیشن بیان کی ہے۔
اس سے بہت سارے ایسے ٹریولر ہوتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور ایسی تاریخی مقامات کے ویڈیوز اور فوٹوز نکالتے ہیں. وہاں جانے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ہنسی مذاق مسخرہ پن کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اس حدیث کے ذریعے سے نصیحت پکڑنا چاہیے کہ ان مقامات پر جانے کے بعد وہ حساس ہو جائیں. ویڈیو کے اندر بھی کم سے کم ان کا چہرہ رونے کے جیسا ہو. اللہ کے نبی نے کہا رو نہیں سکتے ہو تو اپنا چہرہ رونے کے جیسا بنا لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس قوم کے اندر جب بہت زیادہ بت پرستی عام ہو گئی قوم عاد کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ایک چھوٹا سا سوال ہے، قوم ثمود میں اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ قوم ثمود میں حضرت اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا تھا؟ صالح علیہ السلام کو. اور قوم ہود میں؟ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو. جی بالکل الرٹ ہو کر کے سنیے تاکہ کچھ معلومات اور کچھ علم ہو جائے. ورنہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کوئی قاری صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور تراویح کی نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے کسی آیت پر پہنچے اور لم اکم من الضالین انہوں نے کہا، تو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آمین کہا آمین، اور سو رہے تھے وہ بیچارے نماز میں. تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں مگر معلوم نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں فزیکلی یہاں پر حاضر ہیں کہ مینٹلی طور پر بھی مطلب یہاں پر ہیں موجود. تو اس لیے بیچ بیچ میں یہ چیزیں میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں، ورنہ وہی نمازیوں والا حال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا امام صاحب پر. کہا امام صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی 3 رکعت نہیں، میں نے 4 پڑھائی ہے. کہا نہیں میں اس بات پر بالکل پکا ہوں، آپ نے 3 ہی پڑھائی ہے. کہا کیسے؟ آپ اتنے پختہ جو ہے جذبے کے ساتھ یا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ بول سکتے ہیں. تو کہا نہیں اصل میں آپ نے 3 اس لیے پڑھائی ہے کہ نماز میں میں اپنے دکانوں کا حساب کرتا ہوں. 4 دکانیں ہیں تو 3 کا حساب ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، ایک آخری دکان باقی ہے. تو اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ نے 3 ہی پڑھایا ہے. انہوں نے کہا میں نے 3 نہیں پڑھایا ہے، آپ کو 3 ملی ہے، ایک